بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کے خطوط و رسائل اور ای میل کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارا ای میل ہے احکام دین AHKAMEDEEN۔ آپ شارجہ ٹیلی ویژن پہ اس کو بھیجیں اور ہم انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے ہمارے پاس۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ہم اپنے خون کو اسپتال میں دے سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے خون کی جانچ اور بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکے؟ تو جواب ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دینا درست ہے، اس میں کوئی جس سے روزے پر اثر نہ پڑتا ہو جتنا خون نکالنے سے، تو اس کو اتنا خون آپ کو دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ معمولی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے، ٹیسٹ کے لیے جو دیا جاتا ہے، لہذا اتنا خون کے نکلنے سے کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزے کے اندر کمزوری نہیں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روکا ہے وہ اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ خون نکال دینے جانے سے حجامت کے اندر جس میں کمزوری آ سکتی ہے، اس لیے اس کا افطار ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے جس سے کوئی خاص بات نہیں ہونے والی، لہذا اتنا روزے کی حالت میں معاف ہے۔ اور چونکہ یہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے اس کی تاثیر کچھ پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ اصلی جگہ میں تو یہ کہ اسے باقی رہنا چاہیے اور خون نکالنے سے روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ایک چیز اس میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو حجامت میں جیسے خون یا پوچھنا لگوانے میں جیسے خون زیادہ نکلتا ہے، اس طرح کا خون نکالنا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری آنے والی ہے، تو یہ منع ہے۔ اب اسی صورت میں ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہاں اس کو احتمال ہے کہ اس کو کمزوری آ جائے گی اور اس کے وجہ سے اس کے روزے میں فطور پیدا ہوگا، جس سے افطار اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، کوئی انسان خطرے میں ہے اور اسی طرح سے اس کا اتنی دیر تک کہ سورج غروب ہو جائے اتنی دیر تک انتظار کیا جانا ممکن نہیں ہے، اور کسی آدمی کا خون اس کو سیٹ ہوتا ہے اور اس کے خون کی ضرورت ہے، ایسی صورتحال ہو کہ جب اس کو خون دینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں زندگی بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو کہ ایک آدمی کی موت ہو سکتی ہے اور ایک آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے خون دینے سے، تو اسے خون دے دینا چاہیے انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے، اور جس دن خون دیا ہے اس کی جگہ میں اسے افطار کے بعد اس کو جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے اس کی قضا کر لینا چاہیے۔ لیکن معمولی سا خون دینا جس کے ذریعے سے انسان کے بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں اتنا خون نکالنے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس طرح کے خون دینے سے روزے میں افطار نہیں ہوتا۔ یہ روزہ خون نکالنا ہے، ویسے بھی خون کے چڑھا کر کے اس کو مضبوطی اور طاقت دینے کی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردوں کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، تو کیا یہ اذان دینا درست ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، یا ایک ہی اذان ایسے دی جاتی ہے، اس کا کوئی شریعت سے کوئی مثبت دلیل موجود نہیں ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھئی اذان یا اقامت یہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ اسی کی دلیل ہے کہ دفن کرنے سے پہلے دیا جائے، نہ بعد میں دینے کی دلیل ہے، نہ پہلے دینے کی دلیل ہے۔ اور جب اس چیز کی اور اذان اور اقامت یہ دینی شعائر میں سے ایک چیز ہے جو اذان کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور بقیہ اور چیزوں کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، تو پھر اذان کو دفن کرنے کو دینے کے لیے ثبوت چاہیے۔ یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ اس کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور دین کا ایک کام سے سمجھا جاتا ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا شمار بدعتوں میں سے ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہوا ہے
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے اس دین میں ایسی کوئی چیز پہنچا دے لا کر کے دین کے نام پر جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی لوگوں کا انتقال ہوا، آپ کے بعد بھی ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ لوگ قبروں پہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے ہیں، شاید یہ سوچتے ہوں کہ ایسا اذان دینے سے وہ شیطان بھاگ جائیں گے، لیکن یہاں دفن کرنے کے بعد تو شیطان کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں رہ جاتا ہے، وہاں تو انسان کے اپنے اعمال کا عمل دخل رہ جاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کے لیے نجات کا راستہ موجود ہوتا ہے، اور قبر آپ کے لیے اچھی بن سکتی ہے۔ اور اعمال اچھے نہیں ہیں اور سوال کے جواب میں وہ غلط جواب دیتا ہے جو کہ شرعاً صحیح نہیں ہونا جاتا، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو قبر کے عذاب مل سکتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ اذان دینے کے بعد اس کے لیے کچھ فائدہ ہے، اس کی کوئی دلیل جب موجود نہیں ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر کہنا ہی غلط ہے، اور اس کو بدعت میں شمار کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ مردوں کے حق میں یہ نہیں کہ آپ اذان دیں اور اس کے ذریعے سے ان کی کچھ ان کے لیے طرف سے کچھ بلا ہٹ جاتی، جسے لوگوں کا ایک عام تصور ہے کہ جب کوئی بلا آ جائے تو آپ وہ اذان دو تو وہ بلا ہٹ جاتی ہے، تو ایسے اذان دینے سے بلا ہٹ جاتی ہے، لیکن یہ ایک تصور ہے جو اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اذان دینے سے آپ نے کیا یہ سوچ رکھا ہے پہلے سے اذان کیوں دیتے ہیں کہ مردے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مردہ نیک صفت ہو جس کے لیے آپ اذان دے رہے ہیں، وہاں ایسی کوئی چیز ہی نہیں، اس کا عذاب ہی نہ ہو، اس کا جوابات سب صحیح نکلیں، تو آپ جس چیز کو جانتے نہیں اس کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ یا اذان دینے کے لیے لوگوں کو حکم دیتے ہیں یا اذان قبر کے اندر دیں، اذان قبر میں دفن کرنے سے پہلے دیں یا دفن کرنے کے بعد دیں؟ یہ اس کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ میت کے حق میں اگر یہی گمان ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے تو یہ گمان بھی اپنی جگہ پر بیجا ہے، آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اذان دینا یہ شریعت میں قبر کے اوپر دفن کرنے سے پہلے ہو یا دفن کرنے کے بعد ہو، دونوں حالتوں میں بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ آئیے اسی طرح سے قبر سے متعلق ایک سوال ان کا اور بھی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں آیا کہ قل هو اللہ احد، اور قبروں کے پاس سے گزرو تو پڑھو۔ آئیے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ حدیث وہ حضرت علی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قبرستانوں پر گزرے اور وہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے اجر کو ان مردوں کے حق میں ہبہ کر دے، تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے جتنے مردے دفن ہیں ان مردوں کے برابر ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ثواب اور عقاب تو الگ جگہ پر ہے۔ پہلے حدیث کو صحیح ہونا چاہیے، اور یہ حدیث اس کی کوئی اصل نہیں اہل علم کے پاس ہے، نہ کسی حدیث کی ایسی کتاب میں مذکور ہے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، جھوٹی حدیثیں جن کتابوں میں ذکر کی جاتی ہیں ان حدیثوں میں ان کا تذکرہ آ سکتا ہے، لہذا اس کو قبروں کے پاس پڑھنے یا قبروں کے درمیان پڑھنے یا مردوں کو ہبہ کر دینے اور ان مردوں کے برابر ثواب پانے، یہ ساری ہی باتیں غلط ہیں۔ حدیث ہی جب صحیح نہیں تھی، یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ اور لیکن جو چیز آئی ہوئی ہے کہنے کے لیے کہ آپ قبروں کے درمیان جائیں تو کیا کریں، یہ نہیں آیا ہوا اس میں جو صحیح ثابت ہے کہ آپ وہاں پر قل هو اللہ احد پڑھیں اور سب کے حق میں 11 مرتبہ پڑھیں اور سب کے حق میں اس کو ہبہ کر دیں، عطیہ کر دیں کہ ہم نے اس کا ثواب آپ کو دے دیا ہے، تو اس کے بعد اس کا ان جتنے بھی مردے ہوں گے ان سب مردوں کے برابر ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ جب حدیث ثابت ہوتی، جو چیز ثابت ہے مردوں کے درمیان یا قبرستان میں جا کر کہنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ جاؤ تو کہا السلام علیکم دار قوم مومنین، تم سب پر سلامتی ہو، یہ مومن قوموں کا گھر ہے۔ یا کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین، تمہارے پر سلامتی ہو مسلمانوں کے ان دیش والوں کے لیے، والمؤمنین اور جو مومن ہیں ان کے لیے بھی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ آنے ہی والے ہیں۔ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، اللہ تعالی ہم میں سے جو پہلے گزر کے آ چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بعد میں پہنچنے والے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرمائے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ،
ہم اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ یہ حدیث تو وارث دعا پڑھنے کی، لیکن قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کو ہبا کرنے کی، اس کو بخش دینے کی، ان کے حق میں اس کا ثواب، اس کا جو حدیث ہی ثابت نہیں تو اس کا ثواب کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی وارث کو وصیت کی جا سکتی ہے؟ تو بتاتے ہیں تفسیر میں کہ ایک صاحب نے اپنے مال کو، اپنے ایک تہائی مال کو فقیروں کے نام پہ وصیت کر دی ہے۔ صورتحال جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہیں جنہوں نے اپنے تہائی مال کو فقیروں کے نام پہ وصیت کر دی ہے، اور ایک تہائی مال کی وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے وہ وارث لوگ جو کہ فقیر کی حالت میں ہیں، یعنی ان پر فقیری صادق آتی ہے، وہ وارث بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں، تو کیا فقیری کے نام پر وہ لوگ اس وصیت سے پیسہ لے سکتے ہیں؟ یعنی صورتحال یہ ہوئی کہ آدمی مر گیا، اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ گیا ہے، اس کے کچھ وارثین اس میں سے ہیں جو جائیداد ان کے پاس نہیں ہے، فقیر ہیں، لیکن وارث ہونے کی بنا پر اس کی جائیداد میں سے کچھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے وارثین ہوں یا تھوڑے ہوں، لیکن جائیداد اتنی زیادہ نہ ہو جس سے آدمی مالدار ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد آدمی کچھ جائیداد ہے تو وہ اس کو ملتی ہے۔ اگر اس جائیداد میں سے اس نے کہا کہ میں ایک تہائی کی وصیت کر دیتا ہوں کہ اس کو فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا یہ وصیت کرنا کہ فقیروں کا نام لے کر تذکیہ ہے وصیت، اور خود اسی کے وراثت پانے والے فقیر ہیں، تو کیا ان کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور حدیث میں چونکہ آیا ہوا ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاتی ہے، تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے جنہوں نے بتایا ہے۔ ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ وارث جو مرنے والا اپنے کچھ مال سے وصیت کر جاتا ہے کہ یہ فقیروں کو دے دیا جائے، اور جو اس کے ورثہ اس کے مال سے وراثت میں حصہ پاتے ہیں ان پر بھی فقیری صادق آتی ہے، تو جب فقیری صادق آتی ہے اور اس نے اپنے وراثت میں کسی فقیر کی یا کسی قوم کی کسی خاص کی تعین نہیں کی ہے، بلکہ ایک وصف بیان کیا، فقیری کا وصف بیان کیا ہے، یہ فقیری کا وصف اگر اس پر صادق آتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک عام وصیت ہوتی ہے، جس میں کوئی خاص صفت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو یہ دیا جائے، ایسے لوگ یعنی جن کی یہ صفات، فقیر ہوں یا کہ طلبہ ہوں یا علم قرآن کے پڑھانے والے اساتذہ ہوں یا جہاد میں جانے والے ہوں، یا ایک ہی کسی جگہ پر کچھ لوگوں کو جن کی جو بیمار ہوں ان کو دے دیا جائے۔ تو اس قسم کے جیسے صفات بتائے وصف بیان کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کو دیا جائے، یا یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے گھرانے کے جو ہمارے وارث ہیں ان کو دیا جائے فلاں کو۔ یہ دونوں وصیتوں میں فرق ہے، ایک کچھ لوگ کو متعین کر دیتا ہے، کچھ لوگ کو متعین نہیں، کسی کو وصف بیان کرتا ہے۔ تو اسی صورت میں ایک عام وصیت ہوتی ہے جس میں کسی ایک خاص انسان کو مراد نہیں لیا جاتا ہے کہ میں یہ ایک تہائی مال کی وصیت کرتا ہوں اپنے فلاں بیٹے کے لیے، نام لیتا ہے بیٹے کا، یا فلاں اپنے دادا کے لیے، یا چاچا اپنے دادا کے لیے، یا اپنا فلاں بیٹی کے لیے، ایسی وصیت کرتا ہے جو ان کو وصیت میں حصہ ملتا ہے، وراثت میں حصہ ملتا ہے، یا کہ اس کے بعد بھی اس کے جو عصبہ ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس وارث کو دینا، اگر نام بنام کیا ہے تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو وصیت ایسی ہوتی ہے جس میں کسی کو خاص نہیں کرتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ فقیروں کے لیے اتنا وصیت کرتا ہوں، یا طالب علموں کے لیے اتنا وصیت کرتا ہوں، یا اسی طرح سے اور بھی اوصاف جیسے ہم نے تذکرہ کیا ابھی، تو جب صفت بیان کرو، صفت میں وارث بھی آتا ہے تو وارث ایک بار وراثت میں سے حصہ لیتا ہے وراثت میں حقدار ہونے کی بنیاد پر، دوسری بار وہ اس مال سے جو وصیت کیا ہے اس نے فقیروں کے لیے یا طلباء کے لیے اور یہ حقدار بنتا ہے،
تو یہ بھی لے سکتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، یعنی دو بار بھی پا سکتا ہے یہ، اگر وصفی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے اور ایک وراثتی طور پر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ممکن ہے ایک کوئی وارث بھی ہو اور جس وصیت میں جس صفت کا تذکرہ کیا وہ صفت بھی اس پر متصف آتی ہو تو اس میں سے وہ لے سکتا ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو پھر وارث کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ آئیے ایک سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سوال میں یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ عورتیں آپس میں جب دوسرے کی زیارت کرنے جاتی ہیں تو کچھ ہدیہ تحفہ لے کر جاتی ہیں، اور نتیجے میں جب یہ زیارت کرنے جاتی ہیں یا ان کو جب رخصت کرنے لگتی ہیں تو یہ بھی کچھ ہدیہ تحفہ دیتی ہیں، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ اس ہدیہ تحفہ دینے میں یہ کچھ نقدی چیزیں ہوئی رہتی ہیں اور کبھی کچھ عینی چیزیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن عام حالات میں یہ دیے ہوئے چیز کے برابر ہی قیمت میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے 100 روپے کی چیز دی اور دوسرا 5000 کی چیز دیتا ہے، اس نے 100 کی دیا تو اس نے 150 کی دیا یا 100 کی دیا یا 75 کی دیا، ایسے چل رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ آپ ہم کو ہدیہ دیں گے تبھی ہم آپ کو ہدیہ دیں گے۔ دینے والے نے پہلے جس نے ہدیہ دیا اس نے کوئی شرط تو نہیں لگا رکھی ہے کہ ہم کو ہدیہ نہیں دیں گے تو آپ ہم کو دیں گے تو میں دوں گا۔ تو جب یہ شرط نہیں ہے معاوضہ لینے کی تو یہ مطلقاً جائز ہے، اس میں ایک اچھا اخلاق ہے، اس سے ملو تو اس کے لیے ہدیہ لے کر جاؤ، اور وہ آپ سے ملنے جائے تو آپ کے لیے ہدیہ لے کر جائے، اور یہ شرط نہ ہو کہ ہمیں اگر کم ملا تو ہم ناراض ہو گئے اور ہم کو جائے کہ ہم کو زیادہ ہی اس سے دینا چاہیے، یہ کوئی شرط نہیں بندھی ہوئی، اس میں مطلق ہے، جیسا آدمی چاہتا اس کی حالت ہوتی ویسا دیتا ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کرنے میں بلکہ ہدیہ لینے دینے میں آپس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، دوستی اور بڑھتی ہے۔ حدیث میں اتحاد و تحابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جب ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے تو اس کام پر روک نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شرط لگائے کہ ہم کو ہدیہ دو گے تو میں دوں گا یا 100 کا دو گے تو میں 100 کا دوں گا، یہ کوئی شرط نہیں، اس میں پہلے معاوضہ لینے کی شرط تو ہدیہ دینا جائز ہے، اور محبت کا بڑھانے کا ایک اچھا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کے رسائل اور خطوط آتے رہیں گے جن کے ہم جواب دیتے رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ اور اس کے بعد ہم اس امید کے ساتھ آئندہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔